حضرت عمر بن میمون اودی رضی اللہ تعالی عنہ مرسلن روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ایغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بیان فرمائی، شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحتہ کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شرح السنہ 4020 نمبر حدیث مبارکہ، مستدرک امام حاکم 8010 نمبر حدیث مبارکہ۔ عزیزان من، جوانی کی توبہ کو اس لیے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ بڑھاپے میں نفس ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ جو جوانی کی جولانیاں ہوتی ہیں، جوانی میں بندہ بہک جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں بندے کا نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم میشوید پرہیزگار، یعنی جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ لیکن آج جو ہمارا وتیرہ ہے، ہم بچپن سے لے کے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن نافرمانیوں سے باز نہیں آتے۔ بچہ تھا، بڑا ہوا، جوان ہوا، لیکن اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کی، اس سے ڈرا نہیں۔ بال سفید ہو گئے، جوانی ڈھلنے لگی، لیکن اس کے حکموں کی پرواہ نہیں کی۔ بوڑھا ہو گیا، ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا، لیکن نفس پھر بھی لگام میں نہیں، پھر بھی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہے، حکم عدولی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مردد لیرا۔ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن گناہوں سے باز نہیں آتے۔ بھائی کب وقت آئے گا کہ تم توبہ کرو؟ جوانی کی توبہ بڑی توبہ ہے۔ آج وقت ہے نوجوانوں کے پاس، جوانی میں توبہ کر لیں۔ تو جو قدر جوانی کی توبہ کی ہے، یوں تو بندہ جس وقت بھی اس کی بارگاہ میں آ جائے وہ کہتا ہے آ جاؤ، جب بھی تمہارا جی چاہے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ بھولے ہو، بھٹکے ہو، راہ سے ہٹ گئے ہو، لیکن میرا در کھلا ہے، آ جاؤ، میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ میرے بندو آ جاؤ میری بارگاہ میں، زندگی کے جس بھی مقام پہ ہو آؤ میری بارگاہ میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، توبۃ النصوح کر لیں۔ پھر فرمایا صحت کا قبل سقمک، صحت کو غنیمت سمجھ بیماری سے پہلے۔ آج تو صحت مند ہے، تندرست ہے، اس سے پہلے کہ تیری تندرستی ختم ہو جائے، تو بیمار ہو جائے، بستر پہ لگ جائے، تیرا جی بھی چاہے کہ میں عبادت کروں لیکن تو عبادت کر نہیں سکتا۔ جب تو بستر پہ ہوگا تو ترسے گا کہ میری پیشانی اس کی بارگاہ میں لگے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اس سے پہلے بیماری تجھے عاد پہنچے، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، پہچان لے اپنے اس وقت کو۔ سدا صحت نہیں رہتی، سدا نہ باغی بلبل بولے تے سدا نہ باد بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔ عزیزان من، آج وقت ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی، یہ ساری امت کے لیے نصیحت ہے۔ پھر فرمایا وغنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج تجھے اللہ نے رزق دیا ہے وافر مقدار میں، تجھے طرح طرح کی نعمتیں دی، اس سے پہلے کہ تیرا مال ختم ہو جائے آج اس کی راہ میں خرچ کر لے۔ آج تو بڑا خوشحال ہے، آج اس کی بارگاہ میں تو صدقات دے سکتا ہے۔
کل کو جب حالات کی زد میں آ جائے، تیرے پاس دولت نہ رہے، تیرا جی چاہے کہ میں بھی دوسروں کی طرح اس کی بارگاہ میں صدقات دوں، اس کی راہ میں خرچ کروں، لیکن اس وقت تیرے پلے کچھ نہ ہوگا تو تیری وہ خواہش پوری نہ ہو سکے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج تو فارغ ہے، تیری مصروفیت اتنی نہیں، لیکن اگر تو حوادث عالم کی زد میں آ جائے، تجھے پریشانیاں گھیر لیں، تیرے پاس وقت نہ نکلے، زندگی میں بندہ ایسا پھنس جاتا ہے کہ ترستا ہے کہ کوئی لمحہ مجھے فارغ مل جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ زمانہ تمہیں مصروف کر دے۔ آج تو فارغ ہے تو اس کی بارگاہ میں جھک جا۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج تو زندہ ہے، لیکن جب موت نے پنجے گاڑ دیے تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ آج تجھے اللہ نے زندگی دی ہے تو اس زندگی سے فائدہ اٹھا اور اس کی بارگاہ میں جھک جا، اس کی نافرمانی کو ترک کر دے، اس کی عبادت کیا کر، اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ آج تجھے اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لے۔ جب تو قبر میں جائے گا تو تو بڑا پچھتائے گا۔ اس وقت بندہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے کیوں نہ کچھ وقت دیا کہ میں تیری راہ میں خرچ کر لیتا۔ لیکن جب یہ زندگی کا جو چراغ جب گل ہو جاتا ہے پھر دوبارہ زندگی بندے کو ملتی نہیں۔ مرنا تو ہر کسی نے ہے، موت سے کسے انکار ہے؟